مفتاح صاحب، نہ صرف شہباز شریف صاحب بلکہ فائنانس منسٹر بھی یہ کہہ رہے تھے، اور گزشتہ روز ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ پالیسی ریٹ بھی کم ہو گیا ہے، سٹاک جو ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، کرنسی میں استحکام بھی آ گیا ہے، ٹیکس کے نظام میں بڑی بہتری آ گئی ہے، کلیکشن میں بھی بہتری آ گئی ہے. تو یہ تمام تر اشاریے یا تمام تر باتیں جب اتنی مثبت ہیں تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد یہ کہہ رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ تباہ حال ہے، یہ نظام آگے نہیں چل سکتا؟ کیا ضرورت ہے جب سب کچھ بہتر ہے تو؟ شکریہ نادیہ. دیکھیں، دو مختلف باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ حکومت کے پاس کوئی سیاسی لیجیٹمیسی نہیں ہے. یہ حکومت ایک متنازع یا چوری شدہ الیکشن سے جیت کر حکومت میں آئی ہے، تو ان کے پاس کوئی نہ آئینی حق ہے نہ کوئی مورل گراؤنڈ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حکومت کر سکیں. یہ تو پہلی بات ہے جس کی وجہ سے سیاسی بحران ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں معاشی اشاریوں پہ. تو پچھلے سال کے شروع میں 9 کروڑ پاکستانی، میرے اور آپ کے بھائی اور بہن، خط غربت کے نیچے تھے. اس سال جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑا معاشی ترقی کا سال ہے، اس پہ 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت کے نیچے چلے گئے، یعنی کہ 1.5 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے چلے گئے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، یہ دیگر جو ہیں وہ معزز ادارے کہہ رہے ہیں. آپ کی 3 سال سے ایوریج انکم جو ہے، جو اوسط جو آمدن ہے پاکستانی کی، وہ کم ہو رہی ہے. لہٰذا چیزیں پاکستانیوں کی دسترس سے چیزیں خریدنا مشکل ہو رہی ہیں. وہ ہماری قوت خرید کم ہو رہی ہے کیونکہ ہماری ایوریج انکم کم ہو رئی ہے. تنخواہ دار طبقے کی مزید ایوریج کم ہو رہی ہے. اس کے بعد جب یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی، تو مجھے تو نہیں پتا کون سی بہتری ہے. آپ نے ٹیکس ریٹس بڑھا دیے، آپ نے تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% تک ٹیکس بڑھا دیا، اور ان سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے آپ نے ٹیکس وصول کر لیا. تو بالکل آپ کو ٹیکس زیادہ مل گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ جو ہے وہ جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، جن کی ہزاروں ایکڑ کی زرعی اراضی ہوتی ہے، ان پہ ٹیکس لگانے پہ ناکام رہے. آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن نہیں پورا کر سکے. آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس لگانے سے ناکام رہے، اور جو ایک حکومت کی کوشش رہی ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو وائڈ کریں، اس پہ آپ یکسر ناکام رہے. اس کے بعد آپ بجلی پاکستان اس میں بجلی جو ہے آپ دنیا میں مہنگی ترین بیچ رہے ہیں، گیس مہنگی ترین بیچ رہے ہیں، ٹیکس ریٹس مہنگے ترین ہیں. اسی لیے نہ کوئی بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ کوئی لوکل سرمایہ کاری آ رہی ہے. اور اسی لیے آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے معیشت کا، وہ اس سال پھر منفی ہو گیا. تو یہ سارے اشاریے جو یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں، اور اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کیونکہ آپ اس نظام کو، اس سسٹم کو چلانے والوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں مسائل ہوتے ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب اورنگزیب صاحب نے یہ منصب سنبھالا تھا، آپ نے کہا تھا he can do it provided he is allowed to do it. یہ آپ کے الفاظ تھے. اب آتے ہیں جو ریزیڈنٹ چیف ہیں IMF کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا جو بوجھ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کی صلاحیت ہے اس میں کمی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بھی سینیٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور حکومت کے جتنے عہدیدار ہیں بالشمول پرائم منسٹر، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے FBR کی ڈیجیٹائزیشن کر دی ہے، اسی لیے ٹیکس کلیکشن بہترین ہو گیا ہے. محض ڈیجیٹائزیشن سے مفتاح صاحب کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے؟ نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے بہتر. دیکھیں، جو گزارش ہے کہ جو میں اورنگزیب صاحب کے ساتھ بارے میں کہا تھا، میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سمجھدار آدمی ہیں. اگر ان کو آپ اجازت دیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ ان کے بیانات بھی اکثر مختلف ہوتے ہیں وزیر اعظم کے بیانات سے، اور ان کو وہ کام نہیں کرنے دیا. کچھ چیزیں جیسے کہ نجکاری وغیرہ تو ان کے ہاتھ سے لے کے ڈاکٹر صاحب کو بٹھا دیا ہے، تو نجکاری بھی نہیں ہوئی. اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اس حکومت نے اب تک کیا ریفارم کیا ہے؟ جہاں تک IMF کے جو ریزیڈنٹ صاحب جو ریپرزینٹیو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کی نظام صحیح نہیں ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اور ٹیکس کا نظام ناکافی بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیکس آپ کو نہیں مل رہا اور آپ NFC ایوارڈ بھی نہیں کر پا رہے ریفارم، تو کوئی خدا نخواستہ منع نہیں کیا گیا کہ آپ اخراجات کم نہ کرنے. لیکن اس حکومت نے اپنے اخراجات PSDB کے 65% سے بڑھا دیے، کرنٹ جاری اخراجات 22% سے بڑھا دیے. تو ایک طرف آپ اخراجات پہ اخراجات کرے جا رہے ہیں. کہیں 1500 گاڑیاں خرید لی FBR نے، کہیں 150 ڈالے خرید لیے سندھ حکومت نے، کوئی 100 ڈالے خرید لیے پنجاب حکومت نے، وہ ایئر ایمبولینس اور شو ٹرینیں بنا رہے ہیں.
مطلب عجیب عجیب چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, شو کی چیزوں پہ. ریئل جو ریفارم ہے کہ پولیس کا ریفارم کریں وہ نہیں کر رہے. تعلیم کے اندر آج بھی آپ کے ملک میں 2,60,00,000 یا 65,00,000 بچہ اسکول کے باہر ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاپولیشن ہے. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ تو نہیں کر رہے, لیکن بس یہ مطلب یہ کہ وہ گرین پٹی بنا دی جو ایک بارش میں دھل گئی. یہ فارم 47 کی طرح تھا کہ ایک ہی بارش میں سارا ہی اڑ گیا ان کا کام. تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت ہو یا بالعموم فیڈرل حکومت ہو, یہ آپٹکس پہ زیادہ کام کر رہی ہے, فیتے کاٹنا, پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹس کرنا, لیکن جس ریفارم ایجنڈا جس کا ذکر کرتے تھے شہباز شریف صاحب, اور کہتے تھے کہ جب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا ڈرتا ہوں کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا یا وہ ریفارمز نہ لا سکے. اس کا مطلب کسی بھی حکومت کے لیے جو پہلا سال ہوتا ہے اس میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا, یعنی سخت سٹیپس لیے جا سکتے تھے if we really wanted to get rid of any sort of IMF programs or at least get into the direction, جس میں اب رائٹ سائزنگ کا ذکر ہو رہا ہے کہ 30 جون تک مکمل کر لی جائے گی, ٹیکس کو وسیع کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر سے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا بھی ذکر شروع ہو گیا ہے کہ وہ بھی ضرور کی جائے گی. سو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے وہ سالڈ یا امیڈیٹ سٹیپس جو لینے تھے وہ نہیں لیے ہیں, ایک بھی سٹیپ نہیں لیا, اور ہر چیز جو کرنی ہے, جو کرنے کی ہے, وہ کہتے ہیں کریں گے کہ ہم اب اگلے سال کریں گے یا اس سال کریں گے یا اس سال کریں گے. لیکن اخراجات اسی سال بڑھا لیے, پی ایس ڈی پی اسی سال بڑھا لیے, 700 ارب روپے ایم این ایز اور ایم پی ایچ کو دے دیا آپ نے کہ جا کے اپنے پروجیکٹس لگاؤ, اس میں سے کمیشن کھاؤ, وہ اسی سال کر دیا. لیکن ٹیکس جو ہے وہ کہتے ہیں آئندہ کا سالوں میں کم کریں گے. تو مطلب یہ باتیں کرنے والی ہوتی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے سوائے اپنی کرسی بچانے کے اور کچھ نہیں کیا ہے. اسی لیے انہوں نے 26ویں ترمیم کر لی رات کے اندھیرے میں, اسی لیے انہوں نے ٹیکا لاس پاس کر لیے. لیکن جو کام کرنے والے ہیں, این ایف سی ایوارڈ کا کمیشن نہیں بنا سکے, یہ کوئی زراعت کے ٹیکس کے بارے میں بات نہیں کر سکے. پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی فیل ہو گئی کمپلیٹلی, جبکہ یہ جان بوجھ کے فیل کروائی ہے. اور آج تک 1 سال ہو گیا, ڈسٹریبیوشن کمپنی بجلی کی تھی, اس کے اندر کوئی پرائیویٹائزیشن میں کارآمد کام نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا ہم نوکریاں کم کریں گے حکومت کی, وہ کم نہیں کی. انہوں نے کہا ہم کچھ وزارتیں ڈیوالو کریں گے, صوبوں کو دے دیں گے, وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کچھ اخراجات کم کریں گے. مجھے تو ایک ریفارم, ایمانداری کی بات ہے کہ ایک ریفارم نظر نہیں آتا جو اس حکومت نے کیا ہو. اس حکومت کی تمام تر کوششیں, تمام تر کاوشیں, تمام تر جو ان کی انرجیز ہیں وہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور بس عمران خان کو پاپولیرٹی کم کرنے کے لیے رکھی. تو مفتیٰ صاحب, if this is actually the ground reality کہ آپ کہتے ہیں ایک بھی ریفارم نہیں کیا اور اپنی حکومت بچانے میں یہ صرف لگے ہوئے ہیں اور اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف 5 years پھر آپ معاشی طور پہ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میں ایٹ دی اینڈ آف 5 years شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن اور وہ اس میں کوئی شہباز شریف صاحب کا دوش نہیں ہے, خالی یہ کہ وہ ایک تو جیتے ہوئے نہیں تھے الیکشن, اپنی سیٹ تک نہیں جیتے تھے, اور دوم یہ کہ آج تک کسی وزیر اعظم نے جو کہ الیکٹ ہو کے آئے تھے انہوں نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے, تو یہ ان الیکٹڈ آدمی کہاں سے 5 سال پورے کریں گے؟ تو ایک تو میں یہ دیکھ نہیں رہا ہوں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا راستہ بدلنا پڑے گا. یہ چہرے بدلنے سے ہم نے دیکھ لیا, عمران خان صاحب آئے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, کوئی تیر نہیں مارا. 11 سال سے ان کی حکومت کے پی میں ہے, کوئی ترقی وہاں پہ نہیں ہوئی. مسلم لیگ کی 13 سال سے پنجاب میں حکومت ہے, آج بھی پنجاب پولیس کو دیکھ لیں, اللہ ہی معاف کرے. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, 16 سال سے کچھ نہ ہی کہیں تو اس کے بارے میں اچھی بات ہے کہ جو انہوں نے کرا ہے. تو بیسکلی چکر یہ کہ یہ جو آپ چہرے بدلتے ہیں, 2 خاندانوں کی اجارہ داریاں ہیں, وہاں پہ ایک جوڑا چلا رہا ہے پورے اپنے سسٹم کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان غلط راستے پہ چلا گیا. یہاں پہ ایک اشرافیہ کا کنٹرول ہے, بزنسز کے اندر مطلب پراپرٹیز اور اسپیکولیشن سے پیسے کماتے ہیں لوگ, انوویشن سے پیسے نہیں کماتے. اب بچوں کو تعلیم نہیں دیتے تو تعلیمی یافتہ لوگ اوپر نہیں آتے. غریب لوگوں کو آپ نے غریب رکھا ہوا ہے. جب تک کہ آپ غریب ترین پاکستانیوں کو, جن کو آپ نے اچھوت بنا کے رکھا ہوا ہے, ماسی کے بچے ہیں, نوکر کے بچے ہیں, فقیروں کے بچے ہیں, ان کے پیر میں جوتیاں نہیں ہوں, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, آپ کو کوئی حص نہیں آتی ہے, بے حص ہو چکی ہے میں ناصر قوم. جب تک وہ ان کو اوپر نہیں لے کر آئیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ سب تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ چیزیں تو درست کرنے کی ضرورت ہے, بٹ کون کرے گا یہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے ان کے ہر الیکشن کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کرتی ہے
وہ تو خوش ہوتی ہے، کہتی ہے ہم سب ٹھیک کر دیں گے جی. ادر سائڈ یعنی اپوزیشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ان کو زبردستی مینج کیا گیا ہے. کمنگ ٹو دی الائنس ناؤ، یہ اگر الائنس بن جاتی ہے جس میں ظاہر ہے کہ وہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو شاید پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بھی ہونا چاہتی ہوں گی، جیسے پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ کیونکہ ابھی پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ ان میٹنگز کا حصہ رہے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک یہ تمام تر اپوزیشن اس حکومت کو ڈسلوچ کرنے میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان کو ڈائریکشن دینے میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو ابھی تک بات ہوئی ہے، کیونکہ یہ بہت مختلف پارٹی ہے، جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور ایک حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کی آپس میں بہت اختلافات ہیں، ان کی سیاست بھی مختلف ہے، ہماری تو سوچ بھی مختلف ہے ان سے، اور ہماری سیاست کا طریقہ کار بھی مختلف ہے. اچکزئی صاحب کی اپنی سوچ ہے، جماعت اسلامی کی اپنی سوچ ہے، دیگر پارٹیوں کی اپنی سوچ ہے. تو یہ کہنا کہ اپوزیشن کا الائنس بن رہا جا رہا ہے یا بن جائے گا، یہ ابھی میرے خیال سے یہ بات مناسب نہیں ہے ابھی کرنا. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. جو ہوئی ہے ابھی تک بات، جو چار محفلوں میں جو باتیں ہوئی ہیں، اس کے نتیجے میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں بدھ اور جمعرات کو، جو شاہد عباسی صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں. رائٹ. اور وہ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں پی ٹی آئی اور محمود خان صاحب کی پارٹی شامل ہے، وہ ہوسٹ نہیں کر رہی. محمود خان صاحب اور شاہد صاحب اپنا ہوسٹ کر رہے ہیں. اور وہ جو میٹنگ ہے، وہ صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ ہے. ہمارا ایجنڈا اس وقت حکومت کو ہٹانا یا حکومت کو گرانا نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا جو کم از کم عوام پاکستان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ آئین کی بالادستی ہے. ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے. یہ کون حکومت کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، دیٹ از ناٹ ریئلی دیٹ جرمین. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو حکومت کس کی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو بات آپ نے درست کی، لیکن اس کے لیے تمام طرح صرف اپوزیشن کو نہیں، ساری سیاسی جماعتوں کو ہونا ہوگا، ایوری بڈی. کیونکہ یہ جو ہم جو میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں پہلے دن انٹلیکچوئلز، پہلے دن وکلا حضرات اور خواتین، اور پہلے دن ہم جرنلسٹ کو بلا رہے ہیں، ان سے بات سن رہے ہیں. دوسرے دن سیاسی لیڈران اپنی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد کوئی ریزولوشن ہوگا. لیکن لائک آئی سیڈ، دس از ناٹ اباؤٹ ریموول آف دس گورنمنٹ، دس از اباؤٹ دی رول آف لا ان پاکستان. کہ بھائی پہلے قانون کا حکمرانی اگر ملک میں نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. قانون کی حکمرانی کرے، وہاں سے پھر ہر چیز فالو کرتی ہے.